بہت زیادہ ناقابل برداشت ہے. لیکن یہ کہنا کہ جی بالکل ہی آپ بس یعنی کہ اس قابل ہی نہیں رہے کہ جی 5 لیٹر بھی لے سکیں. 1 مئی سے یہ جو پیٹرول پمپ کے مالکان ہیں یہ 5 مئی تک جو ہیں وہ پیٹرول انہوں نے پیٹرول پمپ بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے. بھی لاہور کے ہیں، ان کے پرانے تو ان کے بھتیجے کی طرح ہے کہ شاباش بچے کوئی بات نہیں، گھبرانا نہیں. اگر یہ نصرت جاوید جیسے لوگ بکواس کر رہے ہیں، وہ نئی قیمت کا اعلان کرتی ہے اور لوگ حیران و پریشان ہو جاتے ہیں کہ لوگ منیمم جو ہے وہ 55 روپے کا، لیکن ایک وسیع تر گپ یہ تھی کہ جی 500 روپے کا فی لیٹر، اس میں 6 روپے غالباً پیٹرول کی قیمت بڑھی. لوگوں کو اندر کیا ہو رہا ہے اور کیا ہم ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کے قابل ہیں یا نہیں ہیں. السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دو ابصار. ناظرین، پچھلے ہفتے تک تو یہی باتیں ہو رہی تھیں کہ شاید سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاک سٹارٹ ہو رہا ہے ایران اسرائیل کا. بہرحال وہ معاملہ تو ابھی وہیں کا وہیں ہے. ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا کل رات سے اسلام آباد میں بہت لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں پیٹرول پمپس کے باہر. لگتا ہے ایسا کہ شاید لوگوں کو بالکل بھی بھروسہ نہیں رہا حکومت پر، کہ انہیں لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کتنا زیادہ پیٹرول بڑھنے والا ہے. اس طرح کے حالات ہم نے اس پروگرام میں بہت دفعہ ڈسکس کیا، لیکن پاکستان کے نہیں، دوسرے ممالک کے. لیکن اب کل رات سے ایسا لگ رہا ہے ویڈیوز دیکھ کے کہ شاید وہ حالات اب ادھر بھی شروع ہونے والے ہیں. ایک جنگ جو دنیا کے کسی اور کونے میں شروع ہوئی تھی تھوڑے دن کے لیے، اب اس نے پاکستان پر بھی یہ اثر چھوڑ دیا. اور آنے والے دنوں میں جو مہنگائی اب ہر طریقے سے ہوگی، صرف پیٹرول کی نہیں، یہ عام آدمی کے لیے ایک بہت بری خبر ہے. انفارچونیٹلی ہم اکثر یہی بات کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں بات مہنگائی پر ہی آ کر ختم ہوتی ہے. اور کل رات کے بعد احساس ہو گیا کہ شاید آنے والے وقت میں اور حالات مشکل ہونے والے ہیں. اس ایپیسوڈ میں ہم یہی ڈسکس کریں گے کہ آخر یہ جو جنگ تھی اس کے ریپرکشنز اب آنے والے وقت میں کیا ہوں گے، اسپیشلی ہمارے ملک کے لیے جو آلریڈی اکنامک ایشوز سے بہت سالوں سے گزر رہا ہے. بات یہ کہ حکومت بار بار کہتی ہے کہ کچھ سال پہلے دیوالیہ سے بچا تو دیا تھا، لیکن اب دوبارہ سے ایسا لگتا ہے کہ ہم ان حالات میں واپس آ کے کھڑے ہو گئے. دیکھتے ہیں کہ کیا فیوچر ہے، اور نصرت صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ان کا اس بارے میں کیا خیال ہے. السلام علیکم نصرت صاحب. سر یہ وعلیکم السلام. میں سب سے پہلے جو ہے یعنی فرینکلی اسپیکنگ، میں آپ نے جو اس پروگرام کا ابتدائیہ جس کو ہم لوگ اپنی پروفیشنل زبان میں انٹرو کہتے ہیں، اس سے میں بہت اختلاف کرتا ہوں. آپ کچھ تاثر یہ دے رہی ہیں کہ جیسے خدا نخواستہ پاکستان میں بھی ویسے حالات ہونے والے ہیں جو میں اس پروگرام میں جن کا تذکرہ کرتا رہا ہوں. سر انڈیا، شری لنکا، بنگلہ دیش، جو بھی خاص طور پر انڈیا کے جہاں پر بہت ریستوراں جو ہیں، خاص طور پر ڈھابے والے، ریڈیوں والے، یہ پوریاں بیچنے والے سڑکوں پہ بے تحاشا تعداد میں گیس کی نایابی کی وجہ سے وہ دکانیں یا ڈھابے یا ریڈیاں اٹھا کر بند کر کے تو اپنے دیہاتوں میں واپس چلے گئے. اس سے کہیں زیادہ سنگین واقعات جو ہیں وہ بنگلہ دیش میں یہ ہوا ہے کہ لمبی قطاریں جو ہیں اور وہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی میں 5-6 قتل بھی ہو گئے. سری لنکا میں یہ حالت ہے کہ جیسے ہم نے بائکیا، میں نے کہا تھا آپ کو کہ وہ بنی ہوتی ہے، وہ ایک جیسے وہ ایپس ہوتے ہیں، تو ایک ایپ ایسی ہے وہ آپ کو کہتی ہے کہ جی ہم آپ کی جگہ میں انتظار کرنے کو تیار ہوں، اتنا چارج کروں گا. تو 10 سے 12 گھنٹے جو ہیں وہ فلپین میں انہوں نے 96,000 پولیس جو ہے، خصوصی دستے جو ہیں وہ پیٹرول پمپوں کے باہر لگائے گئے. دیانتداری کی بات ہے کہ پاکستان میں، اور اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، اللہ کا شکر ہے تمام تر مشکلات کے باوجود ایسے واقعات نہیں ہوئے. ہمارے ہاں جو مسئلہ ہے وہ اور ہے، اور اس کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. اور اس کو ایڈریس کرنا خاص طور پر اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم لوگ جو یوں کر کے بیٹھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ لوگ ہماری بات پہ اعتبار کریں، ہمیں سنیں، ہم پہ بھروسہ کریں، تو ہماری شرمساری کا بھی مسئلہ ہے کہ ہماری ساکھ، ہمارا وقار، اینڈ پیپل ڈونٹ لسن ٹو اس.
اینڈ ایون اف دے لسن، اگر وہ سنتے بھی ہیں تو وہ ہماری بات پہ اعتبار نہیں کرتے ہیں. تو یہ بات کتنے دنوں سے میں کہے چلے جا رہا ہوں کہ پاکستان شاید اوارٹ کر سکتا ہے اس طرح کی صورتحال جو یہ پیٹرول کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ جی راشن ہو رہا ہے، مہنگا ہو رہا ہے، نایاب نہیں ہو رہا، میسر ہے، قیمت اس کی بڑھ رہی ہے، ریزروز تو ہیں نا بھی. لیکن قیمت بھی جو ہے وہ اس حد تک ابھی نہیں بڑھ رہی ہے، بہت زیادہ ناقابل برداشت ہے. لیکن یہ کہنا کہ جی بالکل ہی آپ بس یعنی کہ اس قابل ہی نہیں رہے کہ جی 5 لیٹر بھی لے سکیں، تو یہ بھی درست نہیں ہو. اتنا سر ابھی ایکسٹریم نہیں ہوئی سچویشن. لیکن سوال اٹھتا ہے کل عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں تیل کی قیمت کا اعلان ہوتا ہے جمعہ کی رات کو 11 بجے کے درمیان. سرکار کی کمیٹی بیٹھتی ہے، پہلے 15 دنوں میں ہوا کرتی تھی، اب ہر ہفتے جب سے یہ جنگ ہوئی obviously سر کہ جی عالمی منڈی کا ٹرینڈ دیکھتے ہوئے ایک ایوریج نکالی، اور ایوریج نکالنے کے بعد آپ نے کہا کہ جی یہ قیمت میں اضافہ ہے یا اضافہ نہیں ہو رہا، یا ہو سکتا ہے آنے والے دنوں. نہیں وہ تو ایگزیکیوٹ کر دیتے ہیں نا جب وہ جمعے کی رات کو کہ جی اس کا اعلان نوٹیفیکیشن ہو جاتا. عام طور پر یہ ہم نے دیکھا کہ جب لاسٹ ہونا تھا اضافہ تو پہلی مرتبہ اسلام آباد کے کچھ پیٹرول پمپس پہ جمعے کو 8-9 بجے یعنی لائنیں لگنا شروع ہو گئی تھی. اچھا وہ سچی بات ہے کہ مجھے وہ سمجھ نہیں آتی کہ بھئی اگر آپ اپنی گاڑی کا ٹینک فل بھی کروا لیں تو کتنے پیسے بچا لیں گے. اور آپ یہاں کھڑے ہو کر جو کہ پیٹرول جنہوں ضائع نے کر رہے ہیں. وہ ایک یعنی ٹینک نما گاڑیاں، اور وہ بھی ایک نہیں 4 گھروں میں رکھی ہوئی ہیں، ان کو کیا فرق پڑتا ہے. اور جو غریب آدمی ہے بیچارہ جس کے پاس میکسیمم لیٹ سے کہ کوئی چھوٹی سزوکی گاڑی واڑی ہوگی، تو کیا واقعی اس کے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں ریڈی کیش کہ وہ ایک مرتبہ چلو کروا بھی لے تو کتنے دنوں کی بچت کر لے گا؟ 3 دن کی کر لے گا بیچارہ. اور موٹر سائیکل والا تو بالکل ہی وہ جو خاص طور پہ جو دہاڑی دار ہے، بائکیا کرتا ہے، وہ تو anyway بہرحال. اب کی بار جو بڑی حیران کن بات تھی وہ یہ تھی کہ جمعہ رات کو دوپہر 3 بجے سے، اور حسین اتفاق یہ ہوتا ہے یا ظلم کہہ لو کہ 5-5:30 بجے یہاں پر اچانک بارش نہیں بلکہ اولے پڑنا شروع ہو گئے، اور لوگ جو ہیں وہ باقاعدہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آئی وش کہ ہم اس کو ویژول بنا کے دیکھ سکتے، کہ لوگ رضائیاں اور کمبل وغیرہ لائے تھے کبھی قطار میں لگا کر، تو گاڑی کے اوپر انہوں نے چڑھا دی کہ جی کیونکہ وہ شیشے ٹوٹ جاتے ہیں، اتنے موٹے موٹے جو اولے صرف پڑ رہے تھے. ہوا تھا کچھ میں نے ٹائم اپنی پہلے بھی. آنکھوں کے سامنے کم از کم 2 پیٹرول پمپوں پہ دیکھا کہ لوگ وہ اپنی گاڑی میں وہ لگا کر لائے تھے، کہ جسٹ ان کیس، یعنی کہ اولے پڑ رہے ہیں، یالہ باری کے باوجود لوگوں نے گاڑی نکالی اور گاڑیوں کے اوپر جو ہے وہ رضائیاں کمبل وغیرہ ڈال کے تاکہ شیشہ جو ہے وہ محفوظ رہے، اور وہ لائن میں لگے ہوئے. اینی اب سچی بات ہے کہ ایک صحافت، رپورٹر، یہ ساری چیزیں کیا ہے بیسیکلی یہ آپ کو تجسس، کہ آپ کیوریس ہوتے ہیں، آپ ایک چیز دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار یہ کیا ہو رہا ہے. حالانکہ میں اب عملی رپورٹنگ میں نہیں ہوں، میں تو ایک ریٹائرڈ قسم کا صحافی ہوں، تو لیکن وہ اپنی عادت سے مجبور ہو کر میں کھوجنا شروع ہو گیا. حضور حیران کن بات یہ ہے کہ اس ملک میں ہزاروں چینل ہو گئے ہیں، 33 کروڑ یوٹیوبر ہیں، اور ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے، تو ہر پل کی خبر ہے. سر سب کے لیے رپورٹنگ آسان بہت ہو گئی ہے نا. تو جو پہلی بات جو ہے وہ میں نے پوچھا تو مجھے ایک ڈرائیور نے بتایا
نے کہا سر آپ کو بات پتہ نہیں ہے کیوں ہے؟ میں کہا نہیں یار. تو اس نے کہا یوں دیکھا یار کس قسم کا بیوقوف یہ جرنلسٹ ہے، بال سفید ہو گئے، اتنے عرصے سے میں اس کو دیکھتا ہوں. اس نے کہا سر آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ 1 مئی سے یہ جو پیٹرول پمپ کے مالکان ہیں یہ 5 مئی تک جو ہیں وہ پیٹرول انہوں نے بند کرنے کا، پیٹرول پمپ بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک حکومت ہمارے منافع میں یعنی ہمارے کمیشن میں اضافہ نہیں کرے گی تو ہم نہیں کھولیں گے تو ہم یہ نہیں کھولیں گے، کیونکہ ہمیں وارہ نہیں کھا رہا کہ ویسے قیمت تو بڑھ رہی ہے لیکن ہمارا منافع ریڈیوس ہو رہا ہے. میں نے کہا اچھا یار میں نے تو کہیں نہیں دیکھا. کہوں گا نہیں جی وہ ہمارا تو اس نے مجھے دکھایا کہ جی یہ دیکھیں میرے فون پہ میسج آ رہا ہے، تھوڑا سا پڑھا لکھا ڈرائیور. میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا یار یہ کیسی بات ہے کہ میرے علم میں نہیں ہے. مطلب اندازہ لگائیں. اس کے بعد میں نے 5 6 8 10 پیٹرول پمپ کے کچھ جاننے والے مالکان ان سے میں نے بات کی. انہوں نے کہا نہیں جی ایسا کوئی فیصلہ ہی نہیں ہوا. میں کہا بھائی تو پھر یہ لائنیں کیوں لگی ہوئی ہیں؟ کہنے لگا نہیں سر وہ لائنیں اس وجہ سے لگی ہوئی ہیں کہ لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس دفعہ بہت قیمت بڑھنی ہے. تو اب چینج ہو گیا سر اسٹیٹمنٹ. اچھا یار یہ قیمت کیوں بڑھنی ہے؟ مطلب یقینی بات ہے کہ کل اور پرسوں ایک دم سے برنٹ کی اور یہ وہ جو قیمتیں ہیں بے قابو ہو رہی تھیں. 122 فی بیرل تک بھی گئی، 126 ایک موقع پر گئی. تو اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ظاہر ہے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یار جمعے کے دن جو حکومت بنائے گی وہ شاید بے پناہ اضافہ ہوگا. اس پہ میں نے پتہ کرنا شروع کیا تو لوگوں میں عام بات یہ پھیلی ہوئی تھی کہ جی حکومت کہہ رہی ہے کہ زیادہ کنفیوژن میں نہ پڑو، راؤنڈ فگر میں کر دو 500 روپے کا لیٹر کر دو، یہ اعلان ہونے والا ہے. اچھا بھائی کہ انکریز ہو رہی ہیں پرائسز، ہو جائیں گی. نہیں یہ طے کر لیا کہ جی 500 روپے کا لیٹر ہو رہا ہے. یعنی جس بندے سے بات، میں نے کہا یار کس سے بات کی ہے؟ کہنے لگے سر یہ ساری حکومت میں یہی بات چل رہی. اچھا بھائی مزید تحقیق کی کہ یار یہ پینک کیوں پھیلا؟ تو پتہ یہ چلا کہ ماشاءاللہ پینک اس وجہ سے پھیلا ہے کہ ہمارے وزیر پیٹرولیم ہوتے ہیں علی پرویز ملک صاحب، ویسے بڑے ڈیسنٹ ماں باپ کے بچے ہیں، خود بھی بڑے پڑھے لکھے ہیں. ان کا ایک انٹرویو ہوا ندیم ملک صاحب کے ساتھ. وہاں پہ ظاہر وہ ایسی گفتگو کرتے کرتے تو انہوں نے ایک سوال کیا. انہوں نے کہا جی کہ دیگر ممالک میں تیل کا ذخیرہ ہوتا ہے کہ جب عالمی منڈی میں جو ہے آئیڈیا یہ ہے کہ یار اگر قیمت ناقابل برداشت ہو رہی ہو تو آپ کم از کم اپنے 3 مہینے کی ضرورت کا تیل انڈیا میں جیسے ہے وہ آپ ذخیرہ ہوتا ہے آپ اس میں سے ریلیز کرتے ہیں، بیک اپ کے لیے رکھیں ریزروز، اور آپ انتظار کرتے ہیں کہ یار بائی دا ٹائم دا پرائسز گیٹ ڈاؤن. تو میں کہا جی ہمارے پاس تو کوئی سرکاری ذریعہ نہیں ہے. تو ایک زمانے میں تجویز آئی تھی لیکن وہ بہت مہنگی تھی، پتہ نہیں اس پہ کتنے $1 ملین لگنے تھے. اور وہ کیسے انویسٹمنٹ جی کون کرے گا وہ انویسٹمنٹ؟ اس میں یہ ہے کہ بس آپ وہ تیل ڈال لیں 90 دنوں کا، اس میں کیا کسی کو بنے گا؟ اور حکومت کے پاس تو اتنے پیسے ہے نہیں. ہاں ہمارے ہاں جو آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں وہ جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ وہ کو 28 سے 30 دنوں کا ان کے پاس ذخیرہ ہوتا ہے. اب وہ جب اسٹریٹجک ریزرو کی بات ہوتی ہے وہ ایک خاص لفظ ہے اور وہ حکومت کا ہوتا ہے. اور وہ وزیر صاحب کہتے ہیں کہ جی میں اپنے دستخط سے تو میں تو نہیں گیلن، میرے پاس تو ہے ہی نہیں تیل، آئل کمپنیاں جانے آپ جانے. یعنی سرکار بھائی باپ کہتی ہے کہ صاحب ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں. وہ اس میں ذرا وہ ذکر کیا تو وہ وزیر صاحب بہت ناراض ہوئے. وہ میں نے اس پہ ٹویٹ بھی لکھ دیا کو، میں نے ویسے بھی بات کر دی تھی. تو وہ مختلف یعنی پروگراموں میں جا کے صحافیوں کو برا بھلا بھی کہا انہوں نے بڑے اپنے مخصوص انداز میں.
اور یہ کہا کہ جی وہ پیٹی بند بھائی یہ وہ ادھر ادھر، یعنی آپ اپنے صحافیوں کو تو کچھ تو بس یہ کہ سارا الزام انہوں نے میری جہالت پہ ڈال کہ دیا، مطلب وہ یہ ریئلائز کیے misinformation. بغیر کہ بھائی میں آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. کچھ لوگ جو ہے وہ مجھے برا بھلا کہنا شروع ہو گئے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنے ذہین فتین اور کتنے ایماندار اور محنتی آدمی ہیں. او بھائی میں نہ ان کی ایمانداری پہ شک کر رہا ہوں، نہ ان کی ذہانت پہ کر رہا ہوں، نہ فطانت پہ کر رہا ہوں. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہی از اے بیڈ کمیونیکیٹر. وہ لوگوں میں پینک پھیلا رہا ہے، وہ یہ بتا رہا ہے کہ گورنمنٹ نے کچھ کر سکتی. تو سر وہ پینک تو پھر پھیل گیا نا، لوگ پھر اسی طرح اس لیے تو کھڑے ہو گئے پھر باہر بہرحال تو پیٹرول پمپس کے. وہ ہوتا ہے. ہم اگر کچھ لکھتے ہیں تو ہمارے ساتھ لوگ اگر جن کے بارے میں جن کو ایڈریس کیا جاتا ہے، کرٹیسائز کیا جاتا ہے، ان کا حق ہے کہ وہ آپ کے بارے میں وہ بھی جو پھر ان کے اندر ہے، لیکن تھوڑی سی عقل بھی استعمال کریں. لیکن سر آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ غلط بات دوسرا ہی بندہ ہمیشہ کرتا ہے. آپ کا نہیں جی اپنا، میں نہیں کی، چلیں اگر انہوں نے آپ نے ذہانت کی مطلب میں لیٹ تو سے کہ اگر انہیں یہ بات پسند نہیں آئی تو مس کمیونیکیشن تو انہی کے اینڈ پہ ہوئی ہے نا. آپ خلق خدا کو یہ بتا رہے ہیں کہ حکومت پاکستان کے پاس کوئی اسٹریٹجک ریزرو نہیں ہوتے. آئل کمپنیاں جانے اور آپ جانے، بس حکومت بیچ میں حکومت کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. ہم تو عالمی منڈی میں جو قیمت ہوگی، ہمارے پاس جو تیل میسر ہوگا، ہم عالمی منڈی کی قیمت دیکھیں گے، ہم کہیں گے ہم فکس کر دیں گے. ہم اتنا ریگولیٹ کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. چلیں اس وزیر نے تو بات کر لی. اس کے عین ایک دن بعد بدھ کے دن کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے. کابینہ کا اجلاس عموماً جو ہے ظاہر ہے کہ وہ خفیہ ہوتا ہے، اس کی چیزیں تو پبلکلی نہیں آتی ہیں، لیکن یہ وزیر اعظم کا حق ہوتا ہے کہ اس میں سے جو چیزیں وہ چاہتے ہیں کہ خلق خدا تک پہنچیں تو وہ پورشن جو ہے وہ نکال کے تو وہ سب چلوایا گیا. تو اس میں سب سے پہلے تو وزیر اعظم صاحب نے، ظاہر ہے وہ ٹیم کے کپتان ہیں، تو انہوں نے اپنے وزیر پیٹرولیم صاحب کو تھاپڑا دینے کے لیے، کیونکہ ویسے بھی وہ بھی لاہور کے ہیں، ان کے پرانے، تو ان کے بھتیجے کی طرح ہے کہ شاباش بچے کوئی بات نہیں، گھبرانا نہیں، اگر یہ نصرت جاوید جیسے لوگ بکواس کر رہے ہیں حوصلہ کرو، کوئی بات نہیں. تو خیر اس طرح کہے بغیر، لیکن انہوں نے یعنی یہ کہ اس میں انہوں نے کہا کہ جی جو جس طرح کا حالات ہیں وہ اس کے اندر میرے وزیر پیٹرولیم اور ان کے سیکٹری پیٹرولیم بڑی محنت کر رہے ہیں، دن رات ایک کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاں تیل دستیاب بھی رہے اور اس کی قیمتیں قابل برداشت بھی رہیں. فائن. یہ اپنے وزیر کا مکمل دفاع کر کے، اس کو تھاپڑا شاپڑا لگا کے، یہ حوصلہ دے کے کہ بچے سیاست میں آتے ہو، وزارت ہوتا ہے تو یہ صحافی لوگ اس قسم کی بکواس کرتے رہتے ہیں، اس کو دل پہ نہ لیا کرو، جسٹ اگنور دیم. انہوں نے ساتھ ہی اپنی فکر مندانہ لہجے میں یہ کہا کہ جی حکومت پاکستان جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی تو خام تیل کی درآمد پر $30 کروڑ اس کا خرچ آ رہا تھا. اب حالت یہ پہنچ گئی ہے کہ ہمیں $80 کروڑ جو ہیں وہ ہر ہفتے تیل کی درآمد پر خرچ کرنے پڑ رہے ہیں. یعنی کہاں $30 کروڑ، کہاں $80 کروڑ. اب 30 اور 80 کا فگر 50 کروڑ اور سر وہ پورشن کٹ کر کے پورے چینلز پر چلوایا جاتا ہے بدھ کے دن. تو عام آدمی کو میسج کیا جا رہا ہے کہ حالات پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو گئے. وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی قیمت تو اب بڑھانی پڑے گی، اب قیمت ٹرانسفر کرنا پڑے گی. 30 سے 80 ہو گیا ہے، کہاں سے ہم کہاں سے پیسے لائیں. تو یہ جو دو باتیں ہیں، اور پلس ایک طرف یہ دیکھیں کہ حکومت اس کے باوجود تسلیاں دے رہی ہے، گھبرائیے نہیں، 28 سے 30 دنوں کا تیل تو ہر وقت ہمارے پاس یعنی کہ دستیاب ہے، مہنگا ہو سکتا ہے لیکن ہے، اور یہ سب چینلوں پہ بھی چل رہا ہے. لیکن سب سے زیادہ لوگ پینک کس پہ ہوتے ہیں؟ سوشل میڈیا پر چلی ہوئی یہ افواہ کہ 1 سے 5 مئی تک پیٹرول پمپس بند کر رہے ہیں. اور بالآخر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو رات گئے کوئی 10 9:30 کے درمیان وہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں
اور پھر وہ پیٹرول پمپ ایسوسیشن کے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب ایسی کوئی بات نہیں ہو رہی، اس کے باوجود لوگوں کو اعتبار نہیں آتا، تو ساتھ ہی پینک میں حکومت جو ہے وہ نئی قیمت کا اعلان کرتی ہے اور لوگ حیران و پریشان ہو جاتے ہیں کہ لوگ منیمم جو ہے وہ 55 روپے کا، لیکن ایک وسیع تر گپ یہ تھی کہ جی 500 روپے کا فیلڈ، اور اس میں 6 روپے غالباً پیٹرول کی قیمت بڑھی، تو خوش ہو گئی ساری بات۔ لیکن وہ جو پینک کے جو 5-6 گھنٹے گزرے ہیں اس میں حکومت کو بھی سوچنا چاہیے، اور اس سے زیادہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ پھر لوگ آئی تھنک ایج پہ پہنچ گئے، چھوٹی سی بھی کوئی بات ہوتی ہے تو ایک دم پینک پھیل جاتا ہے پوری قوم میں۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یا تو ہم جھوٹ بولتے ہیں، یا دانستہ طور پر سچ بولنے کے قابل نہیں رہے، یا ہم ریئل ایشوز کو ایڈریس نہیں کر پاتے، اور کوئی بھی چیز جو ہے وہ سوشل میڈیا پر افواہ کی صورت ہو اور اس کو سچ مان کر یہ پینک ہوتا ہے کہ لوگ یالہ باری میں جو ہے کاروں کے اوپر جو ہے رضائیاں چڑھا کر جو ہے وہ لائنوں میں قطاروں میں کہ مطلب اتنی سچویشن ان کے لیے حکومت کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ اب خدا نہ خواستہ اس بات کو دیکھو، کل کو ہم دشمنوں میں گھیرے ہوئے ایک ملک ہیں، کوئی بھی افواہ اس طرح پھیل جائے گی تو کیا کریں گے؟ سر یہی تو پرابلم ہے سو پلیز خدا کے لیے ہمیں بطور میڈیا اپنی ساکھ اور اعتبار کو بحال کرنا ہوگا، سنجیدگی سے لینا ہوگا کہ لوگوں کو اندر کیا ہو رہا ہے اور کیا ہم ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کے قابل ہیں یا نہیں ہیں، بس میں یہ کہوں گا۔ بیکاز آبویسلی سر ایز میڈیا کا ہی کام ہے لوگوں تک انفارمیشن پہنچانا، لیکن اب سوشل میڈیا کی وجہ سے وہ لائنس اتنی بلر ہو گئی ہیں کہ وہ ڈس انفارمیشن، فیک نیوز اور وہ سب بھی نہیں، اور دوسرا ہم بھی ماشاء اللہ اپنا خطاب کرنے کے بہت عادی ہو گئے نا، لوگوں کے ساتھ ہمارا ڈسکنیکٹ ہے، لیٹس فیس اٹ۔ اور سر یہ جو اس وقت لوگوں کے حالات ہیں، اسی لیے تو ایک دم سب اتنے ایموشنل ہو جاتے ہیں بابا لوگ اسی لیے تو اعتبار نہیں، وہ ان کا وہ کرتے ہیں، ہمارے تو ہم مسائل ڈسکس نہیں کرتے۔ تو سر رائٹ ناؤ تو آئی ڈونٹ تھنک ہمارے پاس کوئی سولوشن ہے اس چیز کی سوائے اس کے کہ وی شوڈ بی بیٹر کمیونیکیٹر، ashamed of ourselves, we should be looking into، ہم اپنے گریبانوں میں منہ ڈالیں اور دیکھیں ہم ہمارا ہنر کیا ہے، ہم کس منہ سے جو ہے یہ کہتے ہیں کہ خبر ہم دیتے ہیں، حقائق کا ہم آئینہ بردار ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ہمیں شرم آنی چاہیے یہ دعوے کرتے ہوئے، اس واقعے پر غور کرتے ہوئے، اور حکومت کو بھی ذرا سوچنی چاہیے کہ ان کی اسٹریٹجی کیا ہے کمیونیکیشن کی۔ ایز آلویز سر حکومت کی اسٹریٹجی پر ہی بات ختم ہوتی ہے کہ وہ نہیں کمیونیکیٹ کر پاتے صحیح طرح، تو پھر اسی لیے ہوتا ہے۔ آپ ملک کو چلا رہے ہیں، آپ کی تھوڑی تو ذمہ داری بنتی ہے نا لوگوں کی طرف۔ تھوڑی کیا، دس از یور جاب ٹو ٹیل دا ٹروتھ ٹو پیپل، اچھا یا برا جو بھی ہے، تلخ ہے یا سچ ہے، خوشگوار ہے، حوصلہ بھی دیں لیکن ساتھ میں حقائق بھی بتائیں۔ بہرحال لیٹس سی سر پھر آگے کہاں جاتی ہے یہ کہانی، ایز آلویز ہم پھر اگلی ایپیسوڈ میں دیکھتے ہیں کہاں تک پہنچے ہیں معاملے۔ ناظرین بات وہی ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمیشہ یہ بات ضرور ہوتی ہے ہمارے شو میں کہ حکومت کو کمیونیکیٹ کرنا نہیں آتا۔ بات وہی ہے کہ عوام تک مسائل کی آپ سچائی پہنچائیں، نہ کہ فیک نیوز یا ڈس انفارمیشن سے ایک دم سے لوگوں میں ایک پینک پھیل جائے، جو ہوا کل رات کو اور ہم نے اس پروگرام میں بھی ڈسکس کیا۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ آخر آنے والے وقت میں حکومت یہ باتیں کب سیکھے گی اور کیا جو سچویشن ایٹ ہینڈ ہے وہ اس کو کنٹرول کر پائے گی یا نہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ وی نیوز سے میں ہوں دو ابصار، ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔